بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا لیکچر نمبر ہے 26، جس میں ہم لیسن نمبر 11 کی فرسٹ ہاف کی ریڈنگ کرنے جا رہے ہیں۔ تو ٹیکسٹ بک آپ کے پاس ہوں گی، پیج نمبر 58 آپ اوپن کریں گے اور ٹرانسلیشن ہم سٹارٹ کریں گے۔ لیڈ پینسل اپنے ہاتھ میں رکھیے گا۔ تو آئیے اپنا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ سبق کا نام ہے سینٹ فریسز آف اسیسی۔ اسیسی ایک جگہ کا نام ہے اور سینٹ فریسز جو ہے وہ ایک شخص کا نام ہے جس کے بارے میں یہ کہانی ہے۔ پیج نمبر 58 پر ہیں ہم، لیسن نمبر 11 ہے۔ Assisi is a small but beautiful town in the north of Italy. Assisi is a small. Assisi is ہے اسمال ایک چھوٹا but beautiful لیکن خوبصورت ٹاؤن قصبہ in the north of Italy، اٹلی کے شمال میں۔ Assisi اٹلی کے شمال میں ایک چھوٹا لیکن خوبصورت قصبہ ہے۔ About 750 years ago, a rich cloth merchant lived there who had a son called Francis. About 750 years، تقریباً 750 سال ago پہلے، a rich ایک امیر cloth merchant کپڑوں کا تاجر lived رہا کرتا تھا there وہاں who had a son جس کا ایک بیٹا تھا called کہا جاتا فرانسس۔ تقریباً 750 سال پہلے وہاں ایک امیر کپڑوں کا سوداگر یا تاجر رہا کرتا تھا جس کا ایک بیٹا تھا جسے فرانسس کہتے تھے۔ فرانسس واز اے ہیپی بوائے۔ فرانسس واز تھا اے ہیپی بوائے، ایک خوش باش لڑکا، اینڈ لوڈ اور پیار کرتا تھا، سنگنگ گانے سے، اینڈ ڈانسنگ اور ناچنے سے، اینڈ گیم اور کھیلنے کودنے سے، آف آل کائنڈ ہر قسم کے۔ فرانسس ایک خوش باش لڑکا تھا اور ہر قسم کے گانے، ناچنے اور کھیل کود سے پیار کرتا تھا۔ when he grew older، جب وہ بڑا ہو گیا، he became وہ بن گیا، a brave ایک بہادر، اینڈ skillful soldier اور ایک ماہر سپاہی۔ جب وہ بڑا ہوا تو وہ ایک بہادر اور ماہر سپاہی بن گیا۔ بٹ ون ڈے لیکن ایک دن، ہی بیکیم وہ ہو گیا، ویری ill سخت بیمار، اینڈ ایوری ون اور ہر کسی کو، واز تھا، افریڈ ڈر، دیٹ کہ ہی واز گوئنگ ٹو ڈائی یہ مرنے والا ہے۔ لیکن ایک دفعہ وہ بہت سخت بیمار ہو گیا اور ہر کسی کو یہ خدشہ پیدا ہو گیا کہ وہ مرنے والا ہے۔ He had to stay in bed for months. He had to stay اسے رہنا پڑا تھا in bed بستر پہ for month کئی مہینوں تک، اسے کئی مہینوں تک بستر میں رہنا پڑا تھا، بستر پر رہنا پڑا تھا، اینڈ وائل اور اس دوران، ہی واز ill جب وہ بیمار تھا، ہی ہیڈ ٹائم اس کے پاس وقت ہوتا تھا، ٹو تھنک ہارڈ سخت سوچنے کے لیے۔ اور اس دوران جب وہ بیمار تھا تو اس کے پاس سوچنے کے لیے کافی وقت ہوتا تھا۔ فرانسس ہیڈ آلویز بین کائنڈ ٹو دا سک اینڈ دا پور۔ فرانسس ہیڈ آلویز، فرانسس ہمیشہ تھا، بین کائنڈ ٹو دا سک مہربان، کس کے لیے؟ ٹو دا سک بیمار لوگوں کے لیے، اینڈ دا پور اور غریبوں کے لیے۔ فرانسس ہمیشہ سے غریب اور بیمار لوگوں کے لیے مہربان تھا، بٹ آفٹر ہی واز ایبل ٹو واک اگین، بٹ لیکن آفٹر اس کے بعد، ہی واز ایبل کہ وہ قابل ہوا، ٹو واک اگین دوبارہ چلنے کے، ہی وینٹ ٹو پرے وہ عبادت کے لیے گیا، ان اے لٹل چرچ ایک چھوٹے سے چرچ میں، گرجا گھر میں،
نیئر اسیسی، جو اسیسی کے قریب تھا۔ لیکن جب وہ دوبارہ چلنے کے قابل ہوا تو وہ عبادت کے لیے اسیسی کے قریب ایک چھوٹے سے گرجا گھر میں گیا۔ آن دیٹ ڈے، اس دن، دا پرائسٹ، جو پادری تھا وہاں پہ، واز ٹیچنگ، وہ سکھا رہا تھا، ہاؤ گاڈ وانٹس، کہ کیسے خدا چاہتا ہے، پیپل، لوگوں سے، ٹو ہیلپ، کہ وہ مدد کریں، سک، بیمار لوگوں کی، اینڈ دا پور، اور غریب لوگوں کی۔ اس دن پادری یہ سکھا رہا تھا کہ کیسے خدا چاہتا ہے کہ لوگ بیمار اور غریبوں کی مدد کریں۔ فرانسس لسن، فرانسس نے سنا، کیئرفلی، بہت توجہ سے، اینڈ تھاٹ، اور سوچا، ٹو ہمسیلف، اپنے لیے، اپنے دل میں، یعنی کہ سوچا۔ فرانسس نے یہ باتیں بہت توجہ سے سنی اور اپنے دل میں سوچا، واٹ کین آئی ڈو ٹو ہیلپ، میں دوسروں کی مدد کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ ہی ڈیسائیڈڈ، اس نے فیصلہ کر لیا، ٹو لیو، رہنے کا، امنگ دا پور پیپل، غریب لوگوں کے درمیان۔ اس نے غریب لوگوں کے درمیان رہنے کا فیصلہ کر لیا، ٹو لیو ایز دے ڈیڈ، اسی طرح رہنے کا جیسے وہ لوگ رہتے تھے، ٹو ہیلپ دیم، ان کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا، وین دے ور ill، جب وہ بیمار ہوں، اینڈ ٹو ٹیچ دیم، اور ان کو یہ سکھانے کا فیصلہ کیا، اباؤٹ گاڈ، خدا کے بارے میں۔ اس نے غریب لوگوں کے درمیان رہنے، جس طریقے سے وہ رہتے تھے اسی طرح ان کی مدد کرنے جب وہ بیمار ہوتے تھے، اور ان کو خدا کے بارے میں بتانے کا ارادہ کر لیا۔ He left his father's house، he left، اس نے چھوڑ دیا، his، اس کے، father، باپ، house، گھر، اس نے اپنے باپ کا گھر چھوڑ دیا، and put، اور پہن لی، put on، اور پہن لی، a rough، ایک، یعنی کہ کم قیمت، گرے، بھورا، روب، لباس، اینڈ ٹائڈ، اور باندھ لی، اے کارڈ، ایک ڈوری، اراؤنڈ ہز ویسٹ، اپنی کمر کے گرد، اینڈ وور، اور پہن لیے، سینڈل، سینڈل، آن ہز فیٹ، اپنے پاؤں میں۔ اس نے اپنے باپ کا گھر چھوڑ دیا اور ایک کم قیمت بھورا لباس پہنا، اپنی کمر کے گرد ایک ڈوری باندھ لی، اور اپنے پاؤں میں سینڈل پہن لیے۔ In time, other men wanted to join him۔ وقت کے ساتھ ساتھ other men، دوسرے لوگ، wanted، چاہتے تھے، to join him، اس کے ساتھ مل جائیں۔ وقت کے ساتھ دوسرے لوگوں نے اس کے ساتھ ملنا چاہا، like فرانسس، فرانسس کی طرح، these men، یہ آدمی، wore، پہنتے، the grey robe، بھورا لباس، اینڈ دا گرائڈل، اور کمر بند، اینڈ دا سینڈل، اور سینڈل۔ فرانسس کی طرح یہ لوگ بھی بھورا لباس پہنتے اور بیلٹ اور سینڈل استعمال کرتے۔ دے ہیلپ، وہ لوگ مدد کرتے، دا پور، غریبوں کی، اینڈ کیئرڈ فار سک پیپل، اور بیمار لوگوں کا خیال رکھتے۔ وہ غریبوں کی مدد کرتے اور بیمار لوگوں کا خیال رکھتے۔ They did any kind of work، انہوں نے ہر قسم کا کام کیا، so long as it helped the poor، جو وہ غریبوں کی مدد کر سکتے تھے۔ انہوں نے غریبوں کی مدد کرنے کے لیے ہر وہ کام کیا جو ہو سکتا تھا۔ اینڈ they went، اور وہ گئے، all over Europe، working، پورے یورپ میں کام کرتے ہوئے، looking after sick people، بیمار لوگوں کا دیکھ بھال کرتے، اینڈ preaching، اور ان کو تبلیغ کرتے۔ یہ پورے یورپ میں کام کرتے ہوئے گئے، وہاں بیمار لوگوں کی دیکھ بھال کرتے اور ان کو تبلیغ کرتے۔ فرانسس آلسو ٹاٹ، فرانسس نے یہ بھی سکھایا، پیپل، لوگوں کو، ٹو بی کائنڈ، کہ آپ مہربان رہو، ٹو اینیملز، جانوروں کے ساتھ، اینڈ برڈز، اور پرندوں کے ساتھ، بیکاز، کیونکہ، گاڈ ہیڈ میڈ دیم ٹو، ان کو بھی خدا نے بنایا ہے۔
فرانسس نے لوگوں کو یہ بھی سکھایا کہ جانوروں اور پرندوں کے ساتھ مہربانی سے پیش آؤ، کیونکہ ان کو بھی خدا نے ہی پیدا کیا ہے۔ ون اسٹوری دے ٹیل اباؤٹ فرانسس، ایک کہانی جو فرانسس کے بارے میں بتاتے ہیں از دس، وہ یہ ہے۔ ایک کہانی جو فرانسس کے بارے میں بتائی جاتی ہے وہ یہ ہے، while he was still living، یہ اس وقت کی بات ہے جب وہ ابھی تک رہ رہا تھا with his father، اپنے باپ کے ساتھ۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ابھی تک وہ اپنے باپ کے ساتھ رہ رہا تھا۔ he was riding one day along a road near Assisi، he was riding، وہ سواری کر رہا تھا، one day، ایک دن، along a road، سڑک کے کنارے، near Assisi، اسیسی کے قریب۔ ایک دن وہ اسیسی کے قریب سڑک کے کنارے سواری کر رہا تھا۔ A poor man، ایک غریب آدمی، who was a leper، جو کوڑی کا مریض تھا، was begging، بھیک مانگ رہا تھا، by the road side، سڑک کے کنارے۔ تو ایک غریب آدمی جو کوڑی کا مریض تھا سڑک کے کنارے بھیک مانگ رہا تھا۔ In those days، ان دنوں میں، there were many lepers، بہت سارے کوڑی تھے، in Italy، اٹلی میں۔ ان دنوں اٹلی میں بہت سارے کوڑی تھے۔ and they were very poor، اور وہ بہت غریب تھے، because، کیونکہ people were afraid، لوگ ڈرتے تھے، even to go near them، ان کے قریب جانے سے۔ اور وہ بہت غریب تھے کیونکہ لوگ ان کے قریب جانے سے ڈرتے تھے۔ اس طرح کی بیماری ہوتی تھی جیسے آج کل کرونا ہے، کہا جاتا ہے کہ ایک آدمی کو اگر ہے، آپ اس کے پاس جائیں گے تو دوسروں کو بھی لگ جائے گا۔ تو یہ کوڑی کا مرض بھی ایسی ہوتا تھا کہ ایک آدمی کو اگر یہ بیماری ہے تو دوسرا آدمی اگر اس کو چھوئے گا یا اس کے قریب جائے گا تو اس کو بھی وہ بیماری لگ سکتی ہے۔ تو اس وجہ سے لوگ ڈرتے تھے، ان کے قریب نہیں جاتے تھے۔ اینڈ نو باڈی نیو، اور کوئی آدمی نہیں جانتا تھا، ہاؤ ٹو کیور دیئر ڈیزیز دین۔ اینڈ نو باڈی، اور کوئی بھی آدمی نہیں جانتا تھا، ہاؤ ٹو کیور، کہ کیسے علاج کریں، دیئر ڈیزیز، ان کی بیماری کا، دین، تب۔ اور اس وقت کوئی بھی آدمی نہیں جانتا تھا کہ ان کی بیماری کا کیسے علاج کریں۔ آپ کے چیپٹر نمبر 11 کا جو فرسٹ ہاف تھا اس کی ٹرانسلیشن آپ کی مکمل ہو گئی ہے۔ امید ہے آپ لوگوں نے اس کو اچھے طریقے سے سمجھا ہوگا، یاد بھی کر لیا ہوگا۔ اگر ابھی کچھ سمجھ نہیں آئی تو دوبارہ آپ ویڈیو کو پلے کر سکتے ہیں، دوبارہ سن سکتے ہیں تاکہ بہتر طریقے سے آپ اس کو تیار کر سکیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ چیپٹر میں جو آپ کا سیکنڈ ہاف ہے اس کے ورڈز میننگ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔